اچھا بیفور وی اسٹارٹ میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو ٹاک ہے اس کو بریف رکھوں، لیکن میں شیورٹی نہیں دیتا. اٹ آل ڈیپینڈس کہ بہاؤ میں کتنا ہم بہہ جاتے ہیں. بٹ بائی دا وے بیفور آئی اسٹارٹ، آپ میں سے جو آلریڈی مجھے جانتے ہیں اور جنرلی سوالات بھی آتے ہیں کہ ابو سعد واٹ واز یور چینج، آپ چینج کیسے ہوئے تھے. جسٹ ٹو میک اٹ شارٹ اینڈ بریف، میرا جو چینج تھا وہ قرآن مجید سے ہوا تھا. بیکاز آئی واز لیونگ ان یو اے ای. تھوڑا سا اس کو سیٹ کرتے ہیں. عربک میں بول چال تو الحمدللہ چلتی تھی، لیکن جب میں فصحی عربی کی طرف گیا، اور ماشاءاللہ ہمارے مزمل بھائی ہیں، انہوں نے وہاں پہ اسٹال بھی لگایا ہوا ہے، آپ ضرور رجسٹر کیجیے گا. تو وین آئی اسٹارٹڈ لرننگ عربک لینگویج لٹرلی ایوری تھنگ چینجڈ. جو لینز مجھے ملے تو اس کے بعد میں نے چیزوں کو جیسے دیکھا تو ایوری تھنگ اپیئر ٹو بی ڈفرینٹ. ایک میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں جم گیا ہوا تھا. وین آئی کیم بیک اینڈ آئی واز بائکنگ، جب میں رائڈ کر رہا تھا، اور اپیرنٹلی اٹ از پرسنل بائی دا وے، آئی واز رائڈنگ دس 1000 cc بائک. اس کو ذرا سیٹ کرتے ہیں پلیز. اوکے. تو کبھی کبھار نا جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیتے ہیں نا، یو فیل بوسٹڈ کہ یار میں کتنی اچھی بائک رائڈ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اینڈ آل آف اے سڈن میں نے دیکھا کہ 7:30 بج چکے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت آ چکا ہے، اور میں اپنے ایک پرٹیکولر زون میں ہوں. میں نے جیسے ہی بائک پارک کی اور میں اندر گیا، امام صاحب کی جو تلاوت تھی وہ میرے کانوں پہ پڑی. اینڈ گیس واٹ، جو الفاظ وہ ادا کر رہے تھے اٹ واز سم وٹ سملر. He was reciting فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جس کی مطلب کچھ یوں ہے، رف ٹرانسلیشن، کہ جب قیامت کے دن کی بہرحال بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، فَفَزِعَ meaning everything will panic، سب چیزیں ہلا دی جائیں گی، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. And to be very honest it was as if somebody punched me کہ تو کیا سوچ رہا ہے، think about this time. تو بہرحال یہ تو بار بار قرآن مجید آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے. اور ابھی الحمدللہ جو تلاوت کی گئی ہے سورہ عادیات، اگر ہم اس کی حجم کی بات کریں، اٹس ویری کنسائز، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے سب اس کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے. وی آلریڈی نو اٹ، بٹ ڈو یو نو دا میسج آف دس سورہ؟ کس کو اس سورہ کا میسج آتا ہے؟ جسٹ ریز یور ہینڈ. سورہ عادیات. نو ون؟ جی. اس کے لاسٹ میں یہ ہے کہ جس طرح شروع میں فرشتے، مطلب شروع میں تھوڑا سا فرشتوں کا ذکر ہے، اور لاسٹ میں یہ ہے کہ فرشتے واپس آئیں گے اور قبروں سے نکال کے واپس وہی قیامت والا منظر ہوگا کہ جس طرح لوگ دنیا میں آئے اسی طرح واپس نکال کے. رائٹ. آپ نے غالباً تلاوت کی ہے، اب اس کی ٹرانسلیشن کی ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو بھی دلوں میں ہے وہ لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ذرا اسٹیپ بیک ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ گھوڑے اسپیشل گھوڑے ہیں جو عرب استعمال کیا کرتے تھے، کبھی لوٹ مار کرنی ہوتی تھی. اور ایک سینیریو کھینچا گیا ہے کہ صبح کا وقت ہے، اب یہ گھوڑے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں دوسری بستی میں اٹیک کرنے کے لیے تاکہ لوٹ مار کریں. اینڈ واٹ ہیپنس کہ وہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ ڈیفینسو موڈ پہ آلریڈی ہیں. دے نو کہ سم ون از گوئنگ ٹو اٹیک اس، تو وہ آلریڈی وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ایک گروپ ہے اور وہاں سے بھی ایک گروپ آیا. اینڈ واٹ ہیپنس نیکسٹ کہ وہ جو گروپ آ رہا ہے بھاگتا ہوا، وہ آلموسٹ ان کے اندر مکس ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اسکرین کو کٹ کر دیا جاتا ہے جو بھی سین چل رہا ہے. اب دا کوشچن ارائزز کہ گھوڑا حالانکہ جانتا ہے کہ آگے جہاں پہ میں بھاگ کے جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے تیر بھی لگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بندہ رائڈر کو اٹیک بعد میں کرتا ہے، جو اس کی جو رائڈ ہے اس کو پہلے مارتا ہے، یعنی گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹی جائیں گی، وہ جب رائڈر نہیں چاہے گا پھر جو ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. دا کوشچن ارائزز کہ گھوڑے نے پہلے اسے وہاں پہ سٹاپ کیوں نہیں لے لیا؟ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، آپ مجھے، گھوڑے کو ویسے بہرحال جو پالتا ہے، جو اس کا اونر ہے، کیا کیا دیتا ہے؟ کین یو پلیز کاؤنٹ ود می؟ کھانا پینا دیتا ہے، شیلٹر دیتا ہے، اینی تھنگ ایلس؟ Perhaps that's pretty much it. سردیاں ہوں گی تو سردیوں سے بچائے گا، گرمیاں ہوں گی تو گرمیوں سے بچائے گا، بس یہی ہے. گھوڑا چاہتا تو وہاں پر ہی رک جاتا جب ہی اس کو خطرہ نظر آتا. اور بائی دا وے جانور بہت ہوشیار ہوتے ہیں، جیسے ان کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن گھوڑا ہر خطرے کو
برداشت کرتے ہوئے دشمن کے اندر گھس جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی بہت سارے گھوڑے مرتے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں پورا سین ہمیں بتا کے ان الانسان لربہ لکنود. اس کی گرامر میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی, which means is کہ یقیناً انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے اپنے رب کا. کہ اے انسان گھوڑے کو دیکھ, وہ جانور ہوتے ہوئے he is just getting water, food, shelter, یہ وہ اپنی جان کے نذرانہ پیش کر دیتا ہے, تو اپنی طرف نہیں دیکھتا تو کتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو کتنا ناشکر ہے. تو بہرحال بیک ٹو دا ٹاپک کہ قرآن مجید if we really focus on it and inshallah I strongly believe کہ ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں گی. اور آج بھی میں ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور مجھے بردر نے بتایا کہ انشاءاللہ after this session you'll be watching a documentary. But before you do that, let me share one more story with you. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں سٹوریز بتاتے ہیں, and the pagans, the Meccan pagans, they used to say that oh Muhammad, you are just a storyteller. آپ بھی قصے کہانیاں سناتے رہتے ہو. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین, کہ یہ تو قرآن مجید پچھلی قصے کہانیاں سناتا رہتا ہے, یہ تو وہ والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی سٹوری سناتے ہیں, کوئی انسیڈنٹ بتاتے ہیں, it has a lesson, perhaps lessons, ہمارے لیے lessons ہیں. For example, let me start the story. جب ہم ancient Egypt کی بات کرتے ہیں, cow was a big deal. جب آپ پیرامڈس کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ آپ نے ڈیزائنز دیکھے ہوں گے, کچھ تصویریں دیکھی ہوں گی جن میں آپ کو فیروز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کاؤز بھی بنی ہوئی ہیں, کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں. بائی دا وے دیز ایجپشنز جو فیروز تھے, فرعونی جو ایک قبیلے والے تھے, they used to worship a particular cow. اور اس کاؤ کا نام کیا تھا, just you can google it, they used to call it Hathor, Hather. اور اس کی عبادت پرستش کیوں کرتے تھے, because they used to think that this cow gives us milk, جس سے ہم نرچر ہوتے ہیں, نیوٹریشن ملتی ہے, it gives us life. That is the reason we have to worship it. تو بات یہاں پہ ہم نے یہ سمجھ لی کہ cow is the symbol of Egyptian religion. بات کلیئر ہے یہاں تک؟ Alright. یہ ایک سینیریو ہے. The second scenario is ایک دوسری قوم بھی ہے جسے ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں. بنو اسرائیل, they were the children of ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. So these were the Muslims of the time. And before I move on, یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو سٹوری سناتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوری ہزاروں سال پہلے ہوئی بھی ہو. It's very much possible کہ it's happening right now as well. Because Allah subhanahu wa ta'ala says لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کہ یقیناً ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے, عقل نہیں رکھتے؟ تو بنو اسرائیل they are the Muslims, اور یہ مظلوم تھے, ان کو پیسا جا رہا تھا, ان سے سارا ہارڈ لیبر کروایا جا رہا تھا. جتنے بھی آپ بڑے بڑے آج بھی پیرامڈز دیکھتے ہیں وہ انہی کے شولڈرز پہ بنا ہوا ہے, اور اتنا ظلم ڈھایا گیا ان کے ساتھ کہ ان کے بچوں کو زندہ سلوٹر کر دیا گیا, ذبح کر دیا گیا, اور ان کی بچیوں کو وومن کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. کتنا زیادہ ظلم ہے. تو they used to hate these pharaohs to their guts, یعنی بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. لیکن کبھی کبھار آپ یہ نوٹ کریں گے, جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے نفرت کرتا ہے, کیونکہ دیکھو یہ بڑا کام کرواتا ہے ہم سے, ظلم کرواتا ہے, but at the same time he loves his honor as well. وہ کیسے کہ دیکھو ٹھیک ہے وہ ظالم ہے, لیکن پھر بھی اس کا لائف سٹائل دیکھو کتنا زبردست ہے, دیکھو کتنے پڑھے لکھے ہیں, دیکھو ان کا انفراسٹرکچر کتنا زبردست ہے, رائٹ. تو اٹس اے کائنڈ آف لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ, اپنی قوم کو لے کے نکلنا, جسٹ ڈیلیور یور ٹرائبز مین, جو ہے بنو اسرائیل ہے, ان کو لے کے نکلنا اور فرعون کو اسلام کا میسج پہنچا دو. فرعون کو میسج پہنچا دیا گیا, he did not listen
اور ایونچولی موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا قوم کو لے کے, اور آگے سمندر ہے, درمیان میں بنو اسرائیل ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. ان کے سامنے بنو اسرائیل دیکھتی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا سٹاف پانی پر مارتے ہیں, سمندر 2 حصوں میں ہو جاتا ہے, بنو اسرائیل پوری گزر جاتی ہے, اور جب فرعون وہاں سے گزرتا ہے the water returns back to its original place, اور جتنے بھی اس کے لشکر والے تھے انکلوڈنگ فرعون وہ غرق ہو جاتے ہیں, they drowned. قصہ ختم. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں ماؤنٹ طور کے اوپر کہ جبل طور کے اوپر آئیے گا with your people, اپنی قوم والوں کے ساتھ آئیے گا. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا جلدی چلا جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اتنی جلدی کیوں آگے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى, کہ اے میرے رب میں جلدی اس لیے آئے ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اٹ از ایز ایف کہ کوئی ٹیچر اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹاسک دیتی ہے, کوئی پروجیکٹ دیتی ہے, اور کہتی ہے کہ 1 ہفتے بعد بیٹا آپ نے آنا ہے. اسٹوڈنٹ بینگ اے گڈ اسٹوڈنٹ وہ 2-3 دنوں میں اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پروجیکٹ لے کے آ جاتا ہے, اور ٹیچر کہتے ہیں ماشاء اللہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ جلدی آ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام did pretty much the similar thing کہ اے اللہ میں نے اس لیے جلدی مچائی تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اے موسیٰ آپ کی قوم والے کدھر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم اولائی علی اثری. اثری میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کے اوپر ہم نوٹ کریں, غور کریں. اثر کا اصل مطلب ہے, علماء اس میں جو ہے 2 مطلب بتاتے ہیں. اثر کا مطلب ہے فٹ پرنٹس, فٹ سٹیپس. ایک مطلب یہ ہے کہ یا اللہ they're just following my footsteps, کہ وہ بھی 1-2 گھنٹوں میں وہ بھی آ جائیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس سٹاف تھا جو کہ سنیک بن جاتا تھا, اور میرا ہاتھ جو ہے وہ وائٹ برائٹ ہو جاتا تھا, اور باقی ساری نشانیاں, پلس جو شخص ان کو جنریشنز آفٹر جنریشن سلیوری میں رکھا ہوا تھا جس بندے نے, اور ان کے بچوں کو کاٹ ڈالتا تھا, ان کی آنکھوں کے سامنے اے اللہ آپ ہی نے اس ٹائرنٹ کو, اس ظالم کو غرق کر دیا. تو اگر یہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں it's going to be fine, کہ مجھے یقین ہے کہ میری قوم ابھی بھٹکے گی نہیں اگر یہ تھوڑا سا دور بھی رہتے ہیں. تو یہ 2 مطلب سمجھ میں آ گئے آپ کو. So this is what موسیٰ علیہ السلام said. And now I'm shifting. اب ذرا تیسرے سین کے اوپر آتے ہیں. بنو اسرائیل اور ان کے درمیان ایک شخص ہے جس کا نام ہے سامری. What is his name? سامری. Now the question arises کہ اللہ تعالیٰ سامری کا نام کیوں لیتے ہیں؟ And he is, a very interesting character in Quran. By the way, قرآن مجید بہت کنسائز بک ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی سٹوری بتاتے ہیں اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتے. اگر کوئی سٹوری اللہ تعالیٰ بتائیں تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر بندے کا آپ کو نام بتائیں. فار ایگزامپل آپ کوئی مجھے سٹوری بتا سکتے ہیں یا کوئی ایسا انسیڈنٹ جس میں ہمیں سٹوری تو بتائی گئی ہے لیکن بندے کا نام نہیں بتایا گیا؟ لیٹ می ہیلپ یو آؤٹ. سورہ یاسین میں ایک ایسا بندہ آیا ہے عبسہ. اوکے, عبسہ میں ویسے ہمیں تفسیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ عبداللہ بن ام مکتوم ہے, رائٹ. رائٹ, سورہ کہف میں بھی ماشاء اللہ pretty much right کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا نام نہیں بتایا, اور باقی بھی سٹوریز جو ہے سورہ کہف میں آئی ہیں. اور ایک اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں کہ there were 3 prophets who were sent to a particular nation. وہ اسلام قبول نہیں کرتے, اور ایک بندہ آتا ہے and the ayah goes like this وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, کہ ایک طرف سے ایک بندہ آیا اور اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ اے میری قوم کے لوگوں پروفٹس کی بات کو سنو. اور میں نے لفظ کیا استعمال کیا, اور آیت میں کیا آیا ہے لفظ رجلن. Do you have any experience with the Arabic language? رجلن, is it a proper noun or a common noun? It's a common noun, ماشاءاللہ. اچھا, یہ بندہ جب دین کی دعوت دیتا ہے اپنی قوم والوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو ان کی بات سنو, دعوت دیتے دیتے ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کو شہید کر دیا جاتا ہے.
کیا کہا جاتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم والے جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیے، مجھے جنت میں داخل کر دیا. Now the question arises کہ ایک بندہ ایک تو دعوت دے رہا ہے، اس کو شہید کر دیا گیا. کیا شہید ہونا چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. But still Allah didn't tell us his name. He is anonymous. Then why did Allah tell us the name of Samiri? سامری کا لفظ اس لیے آیا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ بھی ہم پڑھیں گے کہ سامری نے کیا کیا. سامری از ناٹ دا کیریکٹر وچ کیم thousands of years ago. ہو سکتا ہے کہ آج بھی سامری جیسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہوں. اور سامری نے کیا کیا تھا؟ سامری نے دیکھا کہ بنو اسرائیل ابھی ان کا کیا لیول ہے، اور انہوں نے ان کو ریڈ کر کے اس نے کیا چال چلی. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو بھی سونا اور جو ہیوی میٹل ہے وہ میرے پاس لے کے آ جاؤ، اور میں تمہیں وہ بنا کے دوں گا جو تم چاہتے ہو. گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، سونے کو پگھلایا اور کیا شکل بنا دی؟ بچڑے کی. He made a golden calf. اس نے ایک بچڑا بنا دیا. The color was golden. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ is there any relationship between Islam and a golden calf؟ یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ کس کی فلسفی ہے؟ یہ کس کی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ تو ایجپشن کلچر تھا، تو مسلمانوں کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ؟ لیکن جیسے ہی وہ کاف بناتا ہے، وہ بچڑا بناتا ہے، بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ کے پیچھے آپ کی قوم فتنے میں پڑ چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں واپس آتے ہیں اور واقعی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی بھی یہ صرف اللہ کی عبادت ان کو کرنی چاہیے تھی. What are these guys doing؟ اور پھر سامری سے پوچھتے ہیں غصے کی حالت میں، ما خطبک یا سامری، کہ اے سامری یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اور سامری نے بڑا زبردست جواب دیا، کہتا ہے کہ میں نے تو ان کو وہی دیے جو وہ یہ چاہتے تھے. اینڈ دا کوسچن arises، ایک مثال ہے، اگر ایک شخص الکوہول کی دکان ڈالتا ہے، دکان کب چلتی ہے؟ جب کنزیومرز آتے ہیں. when there is no consumer تو دکان بند کرنی پڑے گی. تو یہاں سے پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور ایسے تھے اور آگے بھی آئیں گے جو کہ لوگوں کی جو اینیملسٹک انسٹنکٹس ہیں اس کو ابھارتے رہیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ کر برائی کی طرف جائیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا اس بچڑے کے ساتھ؟ جلا دیا تھا. اس کو جلا کے اس کی راکھ کہاں پہ پھینک دی تھی؟ سمندر میں ڈال دی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ جیسے جو آؤٹ ورڈ آئیڈل تھا، جو فرعون جس کی عبادت کرتے تھے اور جو سے قبیلے والے کرتے تھے، ابھی بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی مینٹل سلیوری کے اندر ابھی بھی تھی. وہ they used to mesmerize، اور اپنے دشمن کو بھی mesmerize کرتے تھے، آئیڈیلائز کرتے تھے اپنی آئیڈیالوجی کو بھول کے. اور میرا خیال ہے یہ اب تو نہیں ہوتا نا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ کفار، I know these people are کفار but look at their skyscrapers، دیکھو ان کا لائف سٹائل کتنا زبردست ہے، ان کے روڈز دیکھو کتنے زبردست ہیں، کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ. ہمارے ہاں تو خیر ایسے نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے سکھلایا اپنی قوم والوں کو کہ جیسے آؤٹر آئیڈل ہے اور جو ٹائرنٹ تھا اس کو غرق کر دیا گیا، جو اندر کا انر آئیڈل ہے اس کو بھی غرق کرنا چاہیے. اینڈ دا اسٹوری اینڈز اوور ہیئر. اور اس اسٹوری سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ بہتر جانے کیا کیا لیسنز ہیں، لیکن 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، being a wise person, and mashallah I take you guys are smart enough to know what is good and bad. Isn't this the case inshallah? Right. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کے زمانے کے سامریز کون ہو سکتے ہیں، and let me help you out in identifying one of the samaries، اور انشاءاللہ ہم اس کو back and forth کریں گے.
You know, there was a time when I was in my school, college, universities. تو آج ایک لفظ ہے جس کو بڑا ڈیسینسٹائز کر دیا گیا ہے. اٹس اے 4 letter word. اور اب اس کو اگر بہت بھی آپ مہذب ہونا چاہتے ہیں, you call it an adult industry, for example. Now the question arises کہ کیا یہ جو بتا رہے ہیں, یہ جس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, are these adults allowed to watch and consume that content? The answer is no. یہ نہ بچے دیکھ سکتے ہیں, نہ جوان دیکھ سکتے ہیں, نہ بوڑھے دیکھ سکتے ہیں, کسی کے لیے بھی الاؤ نہیں ہے. But these guys, they are saying these could be the summaries of today. یہ کہتے کہ نہیں, اگر آپ کی عمر 18 سال پلس ہے, یا if you are 21 plus, then it's okay if you see it. اور جو کنزیومر ہے وہ بیچارہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کام کیا کر رہا ہوں. اگر یہ تھوڑا سا ریسرچ کرے, اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو سائڈ میں کرتے ہوئے اپنے لاجک کو استعمال کرے, دس پرٹیکولر انڈسٹری از اسٹینڈنگ اپون اپروکسیمیٹلی $100 billion. اتنی بڑی انڈسٹری ہے. اٹ از بگر دین نیٹ فلکس, ہالی ووڈ اور مائکروسافٹ, اور یہ ساری چیزیں آپ اس کو کاؤنٹ کر لو. بات وہی آتی ہے کہ دکان تبھی چلتی ہے جب اس کے کنزیومرز ہوتے ہیں. There are consumers, but these guys don't tell us کہ جو بھی کانٹینٹ میں جو بھی آپ کو ایکٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں, جنرلی یہ کیا ہوتے ہیں, یہ ہیومن ٹریفکنگ اس میں شامل ہے, اس میں ہیومن ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. یہ آپ کو ڈارکر سائڈ نہیں دکھا رہے ہوتے, رائٹ. اور کتنی ہی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں. اور مینی پیپل, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور میں جو مینی کا لفظ استعمال کیا, اللہ کرے نہ ہو ایسا. Some people who are indulged in this filthy stuff, you know what they say? Ki, I want to cut this habit, but I can't. This is an addiction. So one of the summaries could be this. What about the other summaries? Could you help me out, inshallah? The music industry. Ji? The music industry. The music industry. Okay, fine. All right. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آج کل کے جو ڈراماز ہیں اور جو بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ, what are these guys doing? دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اس میں سٹوری لائن ایک ہی ہوتی ہے, بس ایک دوسرے کو بھگا کے اور جو ہے نا عشق محبت اور اس میں کر کے بس آگے ہی چلنا ہے, رائٹ. اور اپنی سٹوری اتنی آگے چلی جاتی ہے. انفارچونیٹلی آئی ڈو گیٹ میسیجز, اور کبھی کبھار نا آن اے سیریس نوٹ کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ان کا سولوشن اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہے. آئی گیٹ میسیجز کہ دیکھیں جی, وی ہیڈ اے ریلیشن شپ, آئی نو اٹس رانگ ان فرسٹ پلیس, لیکن اچھا کتنے دیر آپ کا ریلیشن چل رہا ہے, اور یہ چلا ہے جی 3-4 سال چلا ہے. 3-4 سال ان فرسٹ پلیس, وائی؟ اور اس کے بعد کیوں؟ کیونکہ وی آر برین واشڈ. بالی ووڈ اور باقی ساری جتنے بھی میڈیا انڈسٹری ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ زمانہ چینج ہو چکا ہے, ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم اپنا لائف پارٹنر چوز کر سکتے ہیں. اینڈ گیس واٹ, شادی سے پہلے آپ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, فار ایگزامپل, یو جسٹ شو یور برائٹر سائڈ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے شاید سالوں سال کوئی کپڑا نہ پہنا ہو, لیکن وین یو میٹ اینڈ گریٹ, وہ کپڑا باہر آ جاتا ہے. شاید آپ نے کسی سے اتنی شائستگی کے ساتھ بات نہ کی ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اس سے ملتے ہیں, اللہ, اوہ, اینجلز, رائٹ. اور پھر اچھا آٹومیٹکلی پروگرامڈ ہیں کہ اب ہم پیرنٹس کے پاس جائیں گے, پیرنٹس بولیں گے آپ میرا پتر تیری میں شادی کروا دیتا ہوں اگر ہم بات کریں گے تو. آئی مین یہ کیا پرسونا ہے آپ کا؟ ڈیفینیٹلی ایک باپ ہوگا, وہ تو کہے گا پتر کدھر, کن ہواؤں میں ہو تم. اور ہم نے کیا اپنے آپ کو اتنا رسپانسبل بنایا ہے ان فرسٹ پلیس؟ اور وہ تو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے, کیونکہ شادی سے پہلے پتہ ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, وچ کلر ڈو یو لائک بائی دا وے؟ پنک. اوہ دیٹس مائی فیوریٹ کلر ایز ویل. ہمارا پرفیکٹ جوڑا بنے گا. آر دیز the questions to be asked? اور پھر جب پیرنٹس نہیں کر دیتے ہیں, ہاں دیکھا ادھر یہی بتایا گیا تھا کہ فادر جو ہوتا ہے نا وہ ویلن ہی ہوتا ہے, اب بھگانا ہی پڑے گا. So this could be one of the summaries, right? Or what about the other summaries? Social media. And the list goes on and on and on. اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ سٹوری بتا رہے تھے
سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل کی. کچھ عرصہ گزرا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک چیز کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اپنی قوم کی طرف اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرۃ, کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اچھا, سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں گائے کا حکم دے رہے ہیں؟ ایک نبی مسلمانوں کو گائے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر حکم دے دیں, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اگر ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور آپ کو وہ حکم دے دیں کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہے, what would be your answer? سمعنا واطعنا, کہ اے ہمارے نبی آپ جو کہتے ہیں ہماری جان حاضر ہے آپ کے آگے, right? This would be your answer انشاءاللہ. لیکن اب بنو اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنو اسرائیل نے کہا قالوا اتتخذونا ہزوا, موسیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں, گائے کو ذبح کریں؟ دل میں چور تھا, ابھی بھی وہ جو انر آئیڈل ہے ابھی بھی وہ دل کے اندر تھا. یعنی انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, are you joking with us؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں تو وہی بتا رہا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. And then what they said was, موسیٰ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا آپ بات کر کے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہوگی, we are very confused. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر, کہ اے میری قوم کے لوگوں وہ گائے نہ اتنی بوڑھی ہوگی, it wouldn't be that old, نہ ہی وہ اتنی چھوٹی ہوگی, perfect size ہوگا اس کا. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, لہٰذا جس کا حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو, do it right now. پھر انہوں نے سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, اے موسیٰ we are still confused, اپنے رب سے پوچھے گا کہ اس کا کلر کیا ہوگا. تو کیا کلر بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء, کیا کلر؟ زرد ہوگا, which is goldenish. Now do you resemble now? جتنا وہ سوال کرتے جا رہے ہیں ان کو ادھر ہی کارنر کیا جا رہا ہے. انہوں نے پھر بھی کام نہیں کیا, دوبارہ سوال کرتے ہیں اے موسیٰ we are still confused. دیکھو دین کی بات بہت کنفیوز کرتی ہے, دین بڑا کمپلیکسٹی پیدا کرتا ہے. اب دیکھو نماز, اس پہ ہاتھ پتہ نہیں ادھر باندھنے ہیں ادھر باندھنے ہیں ادھر باندھنے, کہاں باندھنے ہیں نماز کے لیے؟ نو اٹس ویری کنفیوزنگ. پاؤں کتنے کھولنے ہیں نماز کے وقت, آمین اونچی کہنا ہے آہستہ کہنا ہے, اٹس ویری کنفیوزنگ. ہاں جب عبادت کی بات آ گئی اس کی بچڑے کی, نو پرابلم ایٹ آل, اسی وقت جو ہے عبادت کر لی. جب دین کی بات آ گئی اٹس ویری کنفیوزنگ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ایونچولی کہا کہ وہ گائے ایسی ہے وہ کہیں ہل نہیں چلاتی, اٹ از ان اے پروٹیکٹڈ پلیس. اور یہ ایگزیکٹلی ایجپشنز کیا کرتے تھے, جو ان کا خدا تھا یہ جو گائے تھی اس کو بڑا پروٹیکٹڈ رکھتے تھے, اس سے کوئی کام کاج نہیں کرواتے تھے, ہل نہیں چلواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, بہرحال آخرکار انہوں نے ذبح کر ہی لیا, حالانکہ ان قریب تھا یہ ذبح نہ کرتے, یہ نافرمانی کر لیتے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ ہمیں سٹوری بتا رہے تھے سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل کی, تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ جو آج کی ہے امت محمدیہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Now the camera changes, جہاں پہ آپ کو پہلی سٹوری بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ابھی ڈائریکٹلی آپ سے بات کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں بنو اسرائیل جیسے نہ ہونا, ڈونٹ بی کنفیوزڈ لائک them. کہ بندہ ہو سکتا ہے بہت عرصہ سلیوری میں رہا ہو, اور اگر اس کو سلیوری سے نجات مل بھی جائے اٹس ویری مچ پاسبل کہ وہ ابھی بھی مینٹل سلیوری میں ہو. اس کے جو رول ماڈلز ہیں وہ کچھ اور ہوں, جیسے وہ ڈریسز پہنتے ہیں آپ ویسے پہننا شروع کر دیں, the way they style, they eat, آپ اس کو کاپی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے they are کفار but you know look at their lifestyle. آپ سب کچھ دیکھیں کتنا زبردست وہ کر رہے ہیں, and you forgot yourself.
اور آج خاص کر اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں وی آر کنفیوزڈ. اور اگر رینڈم، میں پن پوائنٹ کسی کو نہیں کرتا، اگر آپ رینڈم ایک نوجوان کی زندگی کو دیکھیں، ہی گوز ٹو یونیورسٹی فار انسٹنس، ہی ویکس اپ ان دا مارننگ، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل پکڑا اور دیکھا کہ ایک بڑا ہی پیارا اسلامک میسیج آیا ہوا ہے، پورا بھی نہیں پڑھا، ٹھک سے 5 سے 10 بندوں کو سینڈ کر دیا، الحمدللہ آج دن اچھا گزرے گا. اس کے بعد یونیورسٹی گئے اینڈ the person should have a girlfriend، تو گرل فرینڈ بھی ہونی چاہیے، لیکن آج انفارچونیٹلی لڑکی نے گھاس نہیں ڈالی، بیچارہ اداس ہو جاتا ہے. ہی کمز بیک اور اداس شاعری والے کچھ نہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، رائٹ، اور پوسٹ بھی کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ مولانا طارق جمیل کا ایک آدھ ویڈیو دیکھ لے اور سبحان اللہ بھی کہہ دے، اور کچھ ایسا ویڈیو دیکھے کہ جی معاشرہ بڑا خراب ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ادھر ہو رہا ہے، اور پھر میسج کرتا ہے ادھر جو ہے کہ معاشرہ بڑا منافق ہو گیا، اور رات کو نیٹ فلکس دیکھ کے پھر سو جاتا ہے. دیٹ از ہز لائف. اور یہ نوجوانوں کے ساتھ صرف نہیں ہو رہا، وہ عورت جو 11 مہینے دوپٹہ نہیں لیتی، رائٹ، شی از پرہیپس ڈانسنگ آن دا اسکرین، اور رمضان میں وہ دوپٹے کے ساتھ دین سکھا رہی ہوتی ہے. And I'm not again pinpointing anyone, brothers and sisters. واللہ ہم لوگ جنرلی ہو سکتا ہے کہ ہماری خواتین، وہ ہمارے گھر والیاں بھی ہو سکتی ہیں، ویسے تو دوپٹہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے جب اذان ہوتی ہے دوپٹہ اوپر آ جاتا ہے. We are confused. اور اگر آپ جمز میں چلے جائیں یا کہیں مالز میں چلے جائیں، صبح صبح جائیں گے یا کسی دکان میں چلے جائیں، سورہ رحمان، سورہ یاسین. اور جم میں آپ جب 2 گھنٹے بعد جاؤ گے تو وہی ناچ گانا لگا ہوتا ہے. We are confused by the way. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. And now you might say کہ ابو سعد I've heard much، آپ نے بڑی باتیں کر لی، what's the solution now? Let us come to the solution. Point number 1، اللہ تعالیٰ نے solution ہمیں کیا بتائی ہے. The ayah goes like this: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ ایک بچڑے کو تم لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا. اور وے آؤٹ کیا ہے، کیا بتایا؟ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، توبہ کی طرف آؤ. اور توبہ کا مطلب یہ ہے ٹو ریپینٹ، ٹو ریٹرن. بندہ بھی پلٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام التواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی پلٹتے ہیں. You take a single step, Allah subhanahu wa ta'ala will take 10 steps. You walk towards Allah subhanahu wa ta'ala, He will come to you running. Allahu Akbar. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، but still He still loves you. ایک بندہ 50-60 سال، میں کہتا ہوں 100 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھی اس نے، ہر قسم کا اس نے جو ہے برا کام کیا ہے، ایک بھی نیکی نہیں کی، اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے. In that particular moment when the world abandons him، کہ دنیا والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مومنٹ پہ بھی جب وہ کہتے ہیں نا کہ یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم یا عبدی، اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے. اور ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے آدم کی اولاد، اور یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ He's talking about you and me. اے آدم کی اولاد، تو جب تک مجھ سے امید لگا کے رکھے گا اور مجھے پکارتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جب بھی آپ ایسی بات کرتے ہو نا، توبہ کی بات کرتے ہو، there is someone in the audience who might say کہ یار ابو سعد you don't know my situation، اور لوگ ایگزیجریٹ بھی کر دیتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو جو میں نے چھوڑا ہو. People say that. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ is there any way out؟ اور حدیث یہاں پہ کنٹینیو ہوتی ہے، ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین سے شروع ہوں اور آسمان تک پہنچ جائے. بائی دا وے آسمان کتنا اونچی ہمیں آج تک پتہ نہیں چل پایا. اگر تیرے گناہ زمین سے شروع ہوں اور آسمان تک پہنچ جائیں، میننگ کہ زمین آسمان اس بندے کے گناہوں سے بھر چکی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہماری حالت اتنی خراب ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہو جائے ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اور پھر بھی تو ہاتھ اٹھائے اپنی جھولی پھیلا، یا اللہ پلیز forgive me، یا اللہ I have wronged myself، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، تباہ برباد ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کی بات کرتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ اے ریہرسل کہ اچھا جی توبہ کی میں نے بھی بات سنی ہے، اب میں پہلے جاؤں گا وضو کروں گا اور میں مصلی بچھاؤں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا. نو نو نو، یو کین میک توبہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. سو مچ سو کہ آپ کے جو رائٹ لیفٹ کولیگ بیٹھے ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا. وائی؟ بیکاز اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں. ہاؤ پیور از یور ہارٹ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری ہینڈسمنس اور بیوٹی کو نہیں دیکھتے. He sees your heart, how pure your heart is. کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. And I agree. میں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں and these ahadith are very scary. اور کبھی کبھار مجھے embarrassment بھی ہوتی ہے اور کچھ ایسے سوالات آتے ہیں میرے پاس جواب نہیں ہوتا. There are many students who come to me اور وہ کہتے ہیں کہ ابو سعد it's very easy to talk about Islam and دین. آپ اسکرین پہ بیٹھ کے جو بات کر رہے ہوتے ہو، ایک ہفتہ ہمارے ساتھ ذرا یونیورسٹی میں گزارو. Then you will know the kind of mess we are in، کہ کتنا فتنہ ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک دور آئے گا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. اتنا مشکل دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا کہ جو صبر کرنے والا ہوگا، دین پر چلنے والا ہوگا، it would be as if this person is holding on to the burning coal، کہ جلتے ہوئے کوئلے کے برابر ہوگا. کوئلے کو پکڑنا آسان ہے مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. لیکن مجبوری ہوگی، چھوڑ دے گا تو دین ہاتھ سے چلا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ یمور الرجل بقبر رجل، کہ ایک بندہ ایک قبر سے گزرے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی مکانک، کہ اے کاش میں تیری جگہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے. وہ کہے گا کہ میں فتنوں سے کیسے بچوں؟ شاید اب مرنا ہی میرے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا تاکہ میں اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں چلا تو جاؤں. So this would be the situation. اور ہمارے ہاں ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ یار ٹھیک ہے ہمیں دین کے بارے میں مت بتاؤ، ٹھیک ہے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی ہے، بس میری انشاءاللہ میری نجات ہو جائے گی، سلویشن ہو جائے گی. Is that it? Is that true? نہیں. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں ان فتنوں کے دور کے بارے میں بادروا بالاعمال فتنا، کہ جب ایسا دور آنے لگے جو فتنوں کا دور ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے hasten up in doing good deeds، نیک اعمال کی طرف جاؤ، عمل کی طرف جاؤ. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. Where is the manifestation? If you really say and boast that you love Allah subhanahu wa ta'ala and you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where is the manifestation? کیا ہم جینوئنلی ایمبیسڈرز ہیں اسلام کے؟ کیا لوگ ہمیں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں یار کیا کمال کی پرسنالٹی ہے؟ اگر یہ بندہ اتنا زبردست ہے، where did you get that from first place؟ اور آپ کہیں گے اسلام نے مجھے یہ سکھایا، میرے نبی نے مجھے یہ سکھلایا. آپ کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ماشاءاللہ I can see some brothers and sisters they are wearing this kufiya, Palestinian kufiya. اتنا کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے. 7 اکتوبر سے جو چل رہا ہے we don't have to repeat that. اور جب ہم کانٹینٹ دیکھتے ہیں خون کھولتا ہے. But you guys tell me please, by Allah tell me کیا ہماری مساجد بھر چکی ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی ہے؟ How would the change come then?
What are you expecting? اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا اسی کو آپ کہتے ہیں محبت؟ Do you really love your Palestinian brothers? وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہماری فکر مت کرو، ہم زندہ ہیں، امت مسلمہ مر چکی ہے، ان کو جگانے کی کوشش کرو. And I'll end up with this انشاءاللہ. میں ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. I want you to take a deep breath and imagine it's early morning and you went to your university اور آپ اپنا سارا کام کاج پڑھائی کے بعد ابھی آپ گھر واپس جا رہے ہو. And when you are about to enter your society یا جہاں پہ آپ رہ رہے ہو تو آپ دیکھتے کیا دور سے نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے. اینڈ اٹ ٹیکس یو ایز اے سرپرائز کہ یار اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے. آپ جیسے جیسے قریب جاتے ہو تو آپ اتنا ہی کیوریوسٹی میں آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ خیر کرے، از ایوری تھنگ آل رائٹ. آپ قریب گئے، بہت ساری گاڑیاں آپ ہی کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، اور آپ گاڑی سے اترے، آپ نے انٹر کیا. اس پینیکنگ سچویشن میں نہ آپ نے کسی کو سلام کیا نہ کسی نے آپ کو سلام کیا. ایوری ون از سائلنٹ. آپ گھر میں انٹر ہوئے، لاؤنج میں گئے، پھر ایک ایسے روم میں گئے جہاں پہ ایک میت پڑی ہے اور اس میت کے ارد گرد لوگ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ڈیڈ باڈی کے اوپر وائٹ کلوتھ ہے. آپ آرام آرام سے جاتے ہیں، آپ وائٹ کلوتھ کو پیچھے کرتے ہیں and lo and behold the body is your dead body. It's just you who died. کیا یہ پاسبل ہے؟ It's very much possible, right? We all have to die. Now there's a big question mark. اگر اس وقت آپ کی یہ سچویشن کہ الحمدللہ I was waiting for this time, میں نے ساری زندگی محنت کی، میرے رب نے مجھے حکم دیا cover yourself, I covered myself. میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میرے نبی کی سنت کو فالو کرنا، grow your beards, pray your daily 5, زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. if you did every single thing اور آپ ایکسپیکٹ کرتے یا اللہ میں آپ کو ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس وقت کانٹینٹ ہیں، مطمئن ہے کہ الحمدللہ اب جتنی بھی تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی. Now it's time to meet Allah. It's time to go to paradise inshallah. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے؟ خوشی کی بات ہے. اگر آپ کی یہ سچویشن ہے الحمدللہ you died a good death. اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اتنی جلدی، ابھی تو میں نے اپنے موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کی، ابھی ایسے میسیجز پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کن کن گناہوں میں میں انوالو تھا، میری نمازیں مجھے پتہ نہیں، فجر کہاں پہ، ظہر عشاء کہاں پہ، سنت سے میرا دور دور کوئی واسطہ نہیں. اے اللہ اتنی جلدی، میں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، میں کیسے جاؤں گا اللہ کے پاس، قبر میں کیسے جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نقشہ کھینچ کے بتا دیا. and سبحان اللہ when you read Quran, the beauty of Quran is کہ کوئی فیوچر میں جو انسیڈنٹس ہونے لگتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. اگر آپ کو پہلے سے پتا چل جائے، فار ایگزامپل ابھی ایک پروٹیسٹ ہونے لگا ہے، رائٹ، اگر آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ دیکھو جی یہ پروٹیسٹ ہونے لگا ہے، اف یو آلریڈی نو تو آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو گے. اور اگر کوئی بندہ بڑے دور سے آتا ہے، لیٹس سے ہی از کمنگ فرام ٹیکسیلا فار ایگزامپل، تو اس کے 1-1.5 گھنٹہ ضائع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو پریشانی ہوگی. تو نالج، اف یو ہیو دا نالج اٹ کریٹس ایز، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش کہ آپ اس وقت ان فاسقین کو، ان مجرموں کو دیکھیں، ان گناہگاروں کو دیکھیں کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. They will be embarrassed. اور وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا. جنت ان کے سامنے ہوگی، جہنم سامنے ہوگی، انبیاء ہوں گے، اللہ ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے. اے اللہ ہم نے خوب دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا اور خوب سن لیا.
فرجعنا, یا اللہ پلیز ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں. نعمل صالحا انا موقنون, ہم نیک اعمال کریں گے. آج ہمیں یقین آ گیا کہ سب سچ تھا, کہ حساب کا دن مقرر ہے. جو آپ نے ہمیں اسٹرینتھ دی ہے, اٹ از فار اے ریزن. یہ بات آپ جان لیں, یہ جو چیزیں, یہ جو باڈی پارٹس آپ کے آج کنٹرول میں ہیں, یہ آپ کے خلاف ٹیسٹیمونیز دیں گی. کیا جواب دیں گے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس دن تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہوں کو سیل کر دیں گے, بند کر دیں گے. And your hands will talk. اے اللہ یہ کرتا تھا, اور اس کی ٹیسٹیفیکیشن آپ کی ٹانگیں دیں گی. کیسے بچیں گے اگر ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں آلریڈی؟ If you are not prepared for that incident, جو کہ میں نے آپ کو انسیڈنٹ بتایا ہے, then this is your time. اور میں آپ کو بتاؤں, واللہ on a personal level, students, I was thinking, آج تقریباً دوپہر کے وقت نا ہمارے بھائی ہیں طلحہ بھائی, ماشاءاللہ ہماری پی آر کی جتنی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مینیج کرتے ہیں, میننگ جہاں پہ لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں. بائی دا وے, ہمارے بھائی جو علی احتشام ہے, ہی از اے ولاگر, فار دوز آف یو ہو نو, ہی واز سپوز ٹو کم ٹوڈے. میں نے یہاں پہ نہیں آنا تھا, لیکن ان کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے. طلحہ نے مجھے کال کی, ابو صابی آر یو اویلیبل؟ تو میں نے اسکیجول چیک کیا, میں نے بولا ٹھیک ہے یار, آج آئی کین ورک اٹ آؤٹ, میں آ سکتا ہوں. And then I came over here. Now I gave this lecture. Everything is planned. You are sitting here for a reason, guys. کوئی الرٹ اپ ایسے نہیں ہو جاتا. آپ تک جو بات پہنچنی تھی, فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ریمائنڈر میرے لیے ہے, بعد میں آپ لوگوں کے لیے. جو کہنے والا ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ ریمائنڈر ہے. اور دوسری طرف اب جو آپ کا دشمن ہے شیطان, وہ آپ کو پھسلائے گا. اینڈ دیر آر ٹو موسٹ ڈینجرس ورڈس جو کہ شیطان ہمیشہ بندے کے دل میں ڈالتا رہتا ہے, دماغ میں ڈالتا رہتا ہے. وہ کیا ہیں؟ ناٹ ناؤ, ابھی نہیں, چھوڑ دے یار. انجوائے یور سیلف. ناٹ ناؤ بیکمز لیٹر, لیٹر بیکمز نیور. سو اٹس یور ٹائم. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا فیسٹیول ہو رہا ہے, let this festival, this ground be your first step towards being a good Muslim, towards being a good ambassador of Islam, کہ کل کو ہم بھی شرمندہ نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے. تو سب انشاءاللہ انٹینشن کریں گے, سب توبہ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر جی, تھینک یو ویری مچ.